تو بات ہو رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین پر جو قائم رہنے والے حق والے اور ظالموں کا پھر اب قیامت میں ہی ان کا زیادہ تو قیامت پر ہی جو ہے اصل حساب و کتاب ہوگا، لیکن جو دنیا میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کے یا قدرت کے، اس کے حوالے سے بھی دشمنوں کو سزا اور جزا کا عمل جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک حق والے ہوتے ہیں، ایک ظالم ہوتے ہیں. تو ظالم میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک جو سرعام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جو اپنے ذاتی مفاد یا نقصان یا سماجی فائدہ یا نقصان کے لیے کام کر رہے ہیں، جو منافق کہلاتے ہیں، جنہوں نے دو راستے چنے ہوتے ہیں، دونوں جو دین کے بھی نہیں ہوتے اور دنیا کے بھی نہیں ہوتے. مطلب ان کا معاملہ رب کے نزدیک جو ہے وہ رب تعالیٰ انہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کس معاملات کرنے والے کون ہیں. ٹھیک ہے، تو جو جتنا بڑا ظالم یعنی جتنا بڑا جو ہے نافرمان یعنی قوم ہو یا موجودہ انسانی نسل میں ہو، دین اسلام کے جو موجود دشمن ہیں، ایک یہودی بڑا دشمن شیطان ابلیس کا جو پیروکار اور پرستش والا، اور پھر عیسائی جو تھوڑا سیکنڈ نمبر پر آنے والا دشمن کیٹیگری میں آنے والا. ٹھیک ہے، اب یہاں جیسے یہودیوں کے زمانہ میں بھی اور عیسائیوں کے زمانہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانہ تک اور موجود زمانہ میں جو ابھی جس ٹائم میں موجود ہیں، ہم دو گروپس یا دو گروہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے آئے ہیں. ایک جو کلمہ دین حق کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لانے والے، جو اللہ کے حکم کو روح قلب اور اپنے زندگی کے تمام معاملات بھی اس کلمہ اور حکم کے تابع کر لیتے ہیں، وہ حق والے اور پرہیزگاری اور اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ حق والے کہلائیں گے. ٹھیک ہے، وہ نجات پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سب موجودہ زمانہ ہم میں سے بھی موجود ہیں. ایک تو رب اور دین کے کھلے دشمن ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہوا کرتے بھی تھے. تو زمانہ قدیم میں جو سرعام نافرمانی یا اپنے نام اور شخصیت کو شناخت کے ساتھ نافرمان بنتے اور کہلاتے بھی تھے، اور ایک کم گناہ گار اور غلطی کرنے والے لوگ انسان، اور پھر ایک اور کیٹیگری جو بنی نوع انسان اور شیطان کے دیے گئے وسوسے اور علم سے ہی وقوع پذیر ہوئی، نہ دین کے نہ دنیا کے، یعنی وہ منافقوں کی کیٹیگری میں آئے. ٹھیک ہے، جن کو رب نے زیادہ ناپسندیدہ فرمایا ہے. تو جو دین کا لبادہ اوڑھ کر اپنا فائدہ و نقصان ذاتی یا سماجی دونوں میں اپنا کردار ادا کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ منافق کہلاتے ہیں. تو اور ایک کھلے عام سرعام غیر مذہب یہودی بڑا اور جو عیسائی ذرا چھوٹا، اور پھر دین میں موجود ایک غلطی کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے منافق بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں میں واضح فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بات صرف ہر انسان کی ذات کے اپنے آپ کے محاسبے سے ہی سامنے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کلمہ اس نے پڑھ رکھا ہے یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے حکم کو جس نے مان لیا ہے، زبانی اور قلبی دونوں حالتوں میں، ٹھیک ہے، اس کی جو انتہا کیسی ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر کوئی انسان بھائی بہن جو ہے اسے خود یہ جاننے کی کوشش کر کے جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کس کس کیٹیگری میں آتے ہیں. بس بڑے دشمنوں میں ہمارا شمار بے شک نہیں ہوتا، وہ ظاہراً دنیا کے سامنے ہو یا دل کی دنیا، اپنی ذاتی قلب کی دنیا ہو. تو اس میں فرق کو سمجھا جا سکتا ہے. خیر یہ بات پھر کبھی آگے بیان کروں گا. فی الحال اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے جاننے کی کوشش سے کہ وہ کس طرف ہے. ٹھیک ہے، رب کے دوستوں کی طرف ہے یا رب کے دشمنوں کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو بس آپ کو اس پر محنت کرنی ہوگی کہ ایک خوشخبری اور رب کا کرم جو ہم پہ اس نے کیا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں کلمہ نصیب کر کے، یعنی ہماری پیدائش اسلامی گھرانوں میں کر کے رب تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے، اس کی خوشخبری سے جو رب تعالیٰ نے ہم سے محبت کا ثبوت دے دیا. ٹھیک ہے، تو اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے نزدیک سب سے عظیم اور محبوب ترین پوری انسانی شخصیت میں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا کلمہ ہمارے نصیبوں میں فرما کر یہ کرم کر چکا ہے رب. ٹھیک ہے، یہ ظاہر کر کے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے محبوب کا کلمہ نصیب کیا. ٹھیک ہے، تو محبوب کی چیز کسی کو دینا وہ کیسا ہوگا؟ کسی اپنے چاہنے والے کو ہی دے گا نا.
ایسے ہی کسی کو تو نہیں دے دیتا. یہ ہم عام انسانوں کی بات کو سمجھ کے رب کے اس محبت کے جو انداز کو سمجھا جا سکتا ہے. تو اب دشمنوں کے جو ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جاننے کی کوشش ہے کہ وہ کس طرف ہے. ٹھیک ہے, بس آپ کو اس پر محنت کرنی ہے جو میں نے کہا ہے کہ ہم کس طرف ہیں. ٹھیک ہے, سب سے ترین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہمیں رب نے نصیب فرمایا. ٹھیک ہے, اب کچھ کرم ہم نے خود بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی ہمت اور موجودہ دیے گئے وسائل سے. ٹھیک ہے, اب دشمنوں کی چالیں سمجھیں جو ازل سے کام کرتی آئی ہیں. وہ ہر زمانہ اور ٹائم کے اعتبار سے ان گنت اور بے شمار ہیں. اب شیطان اپنے کچھ کرندوں یا اپنے لشکروں میں جن میں انسان اور جن دونوں شامل ہوتے ہیں, مرضی سے بھی اور لا علمی سے بھی. اس بات پہ بھی غور کریں, لا علمی سے بھی. اس لیے دین کا علم بھی ضروری اور لازمی فرض بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, رب تعالیٰ نے کہ کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, ان کے ذریعے یا مختلف طریقوں یا ہتھ کنڈوں سے جو شیطان جو ازمار ہوتا ہے سریعام جو کرتے ہیں وہ, اور کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپا کر کرتا ہے یا کرواتا ہے شیطان. ٹھیک ہے, تو وہ ہر زمانے اور وقت کے اعتبار سے الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں, لیکن جو قدیم زمانہ سے چال چلتا آیا ہے وہ جس کا جو ہے ذکر جو اور رہنمائی اور تربیت ہم لوگوں کی جو ہے اس دجالی فتنے کی چالوں سے بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے, اور پھر ہمارا اب اس کے بعد ہی ہم پھر جو ہے ہمارا اپنا جو ہے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے ہمارا بچاؤ کہ پھر پہلے ہم اس دجالی فتنے کو سمجھیں کہ وہ کب سے اور کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو دجالی فتنہ یا کذاب یا کذابیت یا اور کذاب جھوٹے دھوکہ فریب پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, تو جس کا لاسٹ کریکٹر یا ایپیسوڈ جو ہے وہ دجال ہوگا. ٹھیک ہے, تو دجالی فتنہ الگ ہے اور دجال الگ ہے. ٹھیک ہے, دجالی فتنہ جو ہے وہ قدیم زمانہ سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں موجود بھی ہیں اور وہ پیچھے چلتا بھی ہے. اگر احادیث کو پڑھیں گے اور احادیث کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات آپ پہ واضح ہو جائے گی کہ یہ فتنہ جو ہے وہ کب سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ فتنہ اور چیز ہے, اور مطلب فتنہ تو موجود تھا ہی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا آخری جو کریکٹر آنا ہے یا آئے گا اس کا جو نشانیاں جو رب تعالیٰ نے اپنے نبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو وہ علم بتایا یا نشانیاں بتائی رب نے یا اللہ کے نبی نے پھر ہمیں بتائی, وہ دجال یا کریکٹر کیسا ہوگا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آگے مزید یہ جاری ہے. اللہ ہم سب پر جو ہے کرم کرے اور اس امت اور قوم پر جو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حق سمجھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ. السلام علیکم.